تو آج کا لیکچر 11ویں جماعت کے لیے، اور آج ہم ایک اور نظم پڑھنے جا رہے ہیں، خاک ہند۔ اس کی قرأت ہم کریں گے اور تشریح بھی ساتھ میں دی گئی ہے، اس کی وضاحت کریں گے۔ حالانکہ یہ جو نظمیں ہیں ان میں یہ اتنی ہائی لیول کی نہیں ہے کہ سمجھنے میں تھوڑی مشکل ہو جائے یا زیادہ مشکل ہو جائے، تھوڑی بہت ہو سکتی ہے لیکن زیادہ مشکلات نہیں۔ بہرحال تشریح ضروری ہے کچھ چیزوں کی، یا کہیں پر بھی جو الفاظ یا معنی ان کے پیچھے ہیں یا شاعر کا جو خیال ہے اس کو دیکھنا ہے، اس کی وضاحت ضروری ہے۔ تو یہاں پہ آج ہم خاک ہند پڑھ رہے ہیں۔ برج نارائن چکبست، جو دراصل کشمیری نژاد، جن کا کشمیری آبا و اجداد کشمیر سے تھے، پھر لکھنؤ چلے گئے تھے اور ان کی پیدائش فیض آباد میں ہوئی، اور اردو کے بڑے شاعر برج نارائن چکبست کا شمار۔ انہوں نے قومی شاعری کی، وطنی نیشنلسٹک پوائٹ یا اس طرح کی شاعری کی انہوں نے، جب ہندوستان کی تحریک آزادی یہاں چل رہی تھی انگریزوں کے خلاف، تو اس دوران انہوں نے بہت اچھی شاعری کی اور کافی مقبول بھی ہوئے، اور آج بھی ان کی کچھ نظمیں یا جو شاعری ان کا بہت سا حصہ آج بھی پڑھا جاتا ہے اور کافی تعریف ہوتی ہے، آج بھی پسند کیا جاتا ہے یا ان کی شاعری پسند کی جاتی ہے۔ خاک ہند، برج نارائن چکبست۔ اے خاک ہند تیری عظمت میں کیا گما ہے، دریائے فیض قدرت تیرے لیے رواں ہے، تیری جبیں سے نور حسن ازل آیا ہے، اللہ رے زیب و زینت کیا اوج عز و شاں ہے، ہر صبح ہے یہ خدمت خورشید پرضیاء کی، کرنوں سے گوندتا ہے چوٹی ہمالیہ کی۔ تو یہ ہم نے پڑھا، یہ پہلا بند۔ اگر آپ اوپری سطح لیں تو آپ آسانی سے سمجھتے ہیں کہ اس میں کیا کہا انہوں نے۔ ہندوستان کی تعریف کی ہے اور ان کے جو پہاڑ ہیں، اور اللہ نے یا خدا نے اس کو جو قدرت نے جو اس کو حسین پہاڑ بخشے ہیں، ندی نالے، باقی جو آرکیٹیکچر اس میں، تو اس کی تعریف کی ہے۔ ہمالیہ کی چوٹی بھی آخر میں ذکر آیا ہے، ہمالیہ پہاڑ کی، اس کا بھی مطلب ذکر کیا ہے یہاں پہ۔ تو حسن کی تعریف کی، تو حسن کا پتلا ہے اے خاک ہند، اے ہندوستان کی مٹی یا ہندوستان کی سرزمین، تیرے چہرے سے حسن، تیرے چہرے سے نور ٹپکتا ہے۔ تو یہاں پہ ہم تشریح کریں گے، جو کمپیکٹ تشریح ہم کریں گے، ہم چونکہ ایسے تو لیکچر دیا جاتا ہے لیکن ایگزام میں آپ اس طرح بکھرے ہوئے یا کبھی کبھی ہم بولنے میں جو لکھتے ہیں تو وہاں پہ تھوڑا کمپیکٹ انداز میں آپ کو لکھنا ہے، گرامر کا خیال رکھنا ہے، صحیح سے جملے لکھنے۔ تو ہم اس طرح لکھیں گے کہ تشریح اس کی کریں گے۔ شاعر ہندوستان کی سرزمین سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے سرزمین ہند، تیری عظمت میں کوئی شک نہیں ہے، قدرت نے تجھے اپنے خزانوں سے بھر دیا اور تجھے زمین پر ایک حسین خطے ارض بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا سجایا سنوارا ہے تجھے اللہ نے، کتنی اونچی شان اور عزت بخشی ہے تجھے اس نے۔ سورج ہر صبح تیرے ہمالیہ کی چوٹیوں پر اپنی کرنیں ڈالتا ہے۔ تو یہ اس بند کی تشریح، جو میں نے کچھ خود بھی الفاظ بتائے یا جملے کہے وہ بھی، تو اگر آپ کے ذہن میں کچھ الگ طرح کی تشریح آتی لیکن ملتی جلتی، یہ نہیں کہ آپ دوسری نظم کا لکھیں گے، اس نظم سے متعلق یا الفاظ اس میں کوئی جو دی گئی تشریح اس سے مختلف ہوں گے تو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن گرامر کا خیال رکھنا ہے، املا کا خیال رکھنا ہے، ایگزام میں ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ جواب صحیح سے لکھا جائے۔ دوسرا بند۔ اس خاک دل نشیں کے چشمے ہوئے وہ جاری، چین و عرب میں جن سے ہوتی تھی آب یاری، سارے جہاں پہ جب تھا وحشت کا ابر طاری، چشم و چراغ عالم تھی سرزمیں ہماری، شمع ادب نہ تھی جب یونان کی انجمن میں، تاباں تھا مہر دانش اس وادی کہن میں۔ تو یہاں پہ اس خاک دل نشی چشمے ہوئے وہ جاری، چشمے یہاں جو بہتے ہیں، یہاں جو تالاب ہیں وہ بہت اچھے ہیں، پوری دنیا
ان کی تعریف کا چین و عرب میں جن سے ہوتی تھی آبیاری. تو چین و عرب کہنے کا مطلب ہے کہ جب وہ سمندر سے مل جاتے تو ظاہر سی بات ہے چین سے گزرتے ہیں سمندر کا حصہ عرب پھر جاتا ہے بحر عرب میں. تو یہاں اسی طرف اشارہ ہے کہ ان کی آبیاری کرتا تھا. سارے جہاں پہ جب تھا وحشت کا ابر طاری. تو ساری دنیا میں جہالت اور وحشت تھی. چشم چراغ عالم تھی سرزمی ہماری. چشم چراغ عالم تھی. چشم چراغ دراصل یہاں علم کا نور تھا، یا یہاں دوسروں کو جب سارے جہاں تاریکی میں ڈوبا تھا تو ہم اس کو مطلب چراغ دکھاتے تھے، روشنی دکھاتے تھے. شمع ادب نہ تھی جب یونان کی انجمن میں. شمع ادب کہاں تک اس میں گلو سے کام لیا، یا ہو سکتا ہے پہلے ہندوستان میں تھی کچھ اینشنٹ سویلائزیشن میں، حالانکہ شمع ادب نہ تھی. یونان ابھی وہ یونان نہیں تھا، اور اس وقت ہندوستان میں شمع ادب بہت تھی، یا مطلب یہاں دانش تھی، یہاں علم تھا. تاباں تھا مہر دانش اس وادی کوہن میں. اس وادی کوہن میں تو یہاں پہ وادی کوہن، حالانکہ ہندوستان وادی نہیں، وادی یہاں پہ کشمیر کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے چونکہ کشمیر اصل تھے، اس طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے، اور پوری ہندوستان کا اوپر بھی ذکر کیا انہوں نے. تو مل جلا کے یہ چیزیں ذکر کیا ہے. شاید اس وقت ذہن میں کشمیر بھی آیا ہو لکھتے ہوئے، یا شاعری جو ذہن میں آتی ہے. تو بہرحال تشبیہ یا اس کو مطلب دی ہے مہر دانی سے کہ یہاں دانش یا علم حکمت کا مرکز تھا یہ اس وقت جب یونان میں بھی علم نہیں تھا یا تاریکی میں تھا وہ. تو اس کی کمپیکٹ تشریح ہم کرنا چاہیں صحیح گرامر کے حساب سے، اور جب ہم پڑھیں گے اس کو، اس سرزمین پر ایسی شخصیتیں پیدا ہوئی ہیں جنہوں نے دنیا کے دیگر ممالک میں جا کر علم و ہنر سکھایا جب ساری دنیا میں جہالت کی تاریکی پھیلی ہوئی تھی. اس وقت ہندوستان ہی ایسا ملک تھا جہاں علم کے چراغ روشن ہو رہے تھے. جس وقت یونان لا علمی کے اندھیروں میں بھٹک رہا تھا، اس وقت ہندوستان کی اس قدیم سرزمین میں علم عدم عروج پر تھا. تو پہلے ذکر ہوا کہ تعریف کی ہے اور مختلف چیزوں کا ذکر کیا ہے، یا مختلف علم ہنر اور باقی دنیا کے متعلق کہا کہ جب جہالت تھی بہت ساری دنیا میں، اس وقت ہندوستان میں علم و دانش تھی، علم کا چراغ روشن تھا. اور یونان میں بھی، یہاں تک کہ یونان جو علم کا مرکز مانا جاتا ہے، جدید علم کا خاص کر، یا علم کا مرکز مانا جاتا ہے، اس وقت وہاں تاریخ تو ہندوستان میں مطلب روشنی تھی، علم کی روشنی تھی. تو یہ اس کے دو بند انشاءاللہ اگلے کلاس میں باقی ہم اس کا حصہ پڑھیں گے. شکریہ.